السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج کے اس زمانے کے اندر انسان بڑا پریشان ہے، کوئی تجارت کی طرف سے، کوئی بیماری کی طرف سے اور کوئی قرضے کی طرف سے۔ انسان کو فکروں نے، غموں نے، ٹینشنوں نے گھیر رکھا ہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، یہ دنیا ہے، اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، مگر سکون کے لیے کچھ چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اس بات پر بلیف کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے نبی نے کہا ہے وہ 100% سچ ہے۔ یہ یقینی بات ہے۔ جو بہنیں اور بھائی اس وقت قرضے کو لے کر پریشان ہیں یا ان پر کسی بھی طرح کی کوئی ٹینشن ہے، سوسائیڈل تھاٹس آ رہے ہیں، مرنے کے خیالات آ رہے ہیں قرضے کی وجہ سے یا پھر بزنس کی کمزوری کی وجہ سے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے حل کرنے والے ہیں۔ میں وہ چیزیں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جو ہمارے نبی نے بتائی ہے۔ دعا بتانے سے پہلے ایک حدیث سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا، یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نا، اعتراض کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ دعا سے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں بتاتا ہوں دعا سے کیا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار یعنی بہت ساری بلاؤں سے، پریشانیوں سے دعا انسان کو محفوظ کر دیتی ہے۔ جیسے ہتھیار انسان کی جان بچانے کے لیے ایک بہترین چیز ہوتی ہے، ویسے ہی ٹینشنوں سے، فکروں سے، غموں سے نکالنے کے لیے کس کو مومن کا ہتھیار بتایا گیا؟ دعا کو بتایا گیا۔ آگے فرمایا کہ دین کا ستون ہے، آسمانوں کا اور زمینوں کا نور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو تکلیف میں مبتلا تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ سے عافیت کا سوال نہیں کیا کرتے تھے؟ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ پریشان ہے یا بیمار ہے یا غموں نے اور فکروں نے گھیر رکھا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی اللہ سے عافیت کا سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ عافیت مینس یعنی اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں سکون عطا فرما۔ تو یہ کتنی پیاری حدیثیں ہیں۔ اب چلتے ہیں دعا کی طرف۔ دو دعائیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ ان دونوں دعاؤں سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ پہلی دعا یہ ان دوستوں کے لیے ہے جن پر غم سوار ہے، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے۔ میں 2-3 دفعہ کہلواؤں گا، آپ اچھے سے میرے ساتھ پڑھیے، سنیے، سمجھیے اور یاد کر لیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں فکر اور غم سے، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کم ہمتی اور سستی سے، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں بزدلی اور بخل سے، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں قرض کے غلبے اور لوگوں کے ظلم و ستم سے۔ لوگوں کو سستی بہت آتی ہے، ہر وقت دماغ ٹینشنوں کی طرف بھاگتا ہے۔ صبح اور شام 7 دفعہ اس دعا کو پڑھا کرے۔ اور جن لوگوں پر قرضہ بہت زیادہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام کر دے گا۔ دعا سنیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ مجھے اپنا حلال رزق دے، حرام روزی سے بچا، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماں سوا سے بے نیاز رکھ۔ یہ 2 دعائیں ہیں، ان دونوں دعاؤں کو صبح اور شام 7 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پر قرضہ ہے وہ دوسری دعا پڑھے، جس کو سستی بہت آتی ہے یا بزنس صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے وہ پہلے والی دعا پڑھے۔
اور اگر آپ چاہیں تو آپ دونوں دعائیں بھی 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا میں نے پہلے بھی بتائی تھی، کس کس نے یاد کی مجھے ضرور بتاتے ہوئے جائے، اور اب آپ کون سی دعا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ کے اندر لکھتے ہوئے جائے۔ انشاءاللہ ضرور لکھے جو پڑھنے والے ہیں کہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو، سیکھنے سکھانے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی طرح کی بہترین دعائیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، ہمیں فالو ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔